دوستوں اور بزرگوں، دو تین دن کے بعد 15 اگست ہے اور یہ تمام ہندوستانی واسیوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اللہ نے 15 اگست والے دن ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ انگریزی سامراج نے جس ظالم اور جابرانہ طریقے سے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، تو اس 15 اگست والے دن اللہ نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا اور اس غلامی کی زندگی سے آزاد فرمایا۔ تو یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے میں چند تاریخ کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ یہ آزادی کس طریقے سے ہمیں ملی ہے، کن کن قربانیوں کا ہمیں دینا پڑا ہے، ان تمام کو تاریخ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے مختصر طریقے سے پیش کروں گا۔ سن 1601 کے اندر جہانگیر بادشاہ ہندوستان کے اوپر حکمران تھا اور 1601 کے اندر ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی جو کیا ہے سامراج کی کمپنی تھی، جو اصل اس کا مقصد تجارت تھا، وہ تجارت کی غرض سے ہندوستان کے اندر آئی اور 1601 کے اندر آنے کے بعد چند لمحے اس نے اس طریقے سے مختصر طریقے سے تجارت کی۔ پھر 1608 کے اندر برطانوی سامراج ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو کیا ہے گورنر تھا، وہ کیا ہے شاہجہاں کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ہمیں اس طریقے سے ساحلی علاقے کے اندر ایک کیا ہے تجارتی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو سورت کے اندر گجرات کے سورت کے اندر انہیں اس کی اجازت دے دی گئی۔ پھر اس کے ٹھیک 7 سال کے بعد کیا ہے ایک دوسرا گورنر آتا ہے، اس نے اجازت چاہی۔ پھر مدراس کے اندر، ممبئی کے اندر، احمد آباد کے اندر اور مختلف مقامات اور علاقوں کے اندر اور گوشوں کے اندر انہوں نے اپنے تجارتی کیا ہے ہیڈ کوارٹر اور قلعوں کو قائم کیا۔ اس طریقے سے اس نے تجارت کا کام شروع کیا، لیکن اس کا اصل مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کا تجارت نہیں تھا، بلکہ تجارت کے بہانے سے ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام باشندوں کو غلامیت کی زنجیریں اور توقوں کو پہنانا تھا، غلامیت کی زنجیروں کے اندر دھکیلنا تھا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی اس طریقے سے آئی، اس نے تجارت کو شروع کیا۔ شروع کے چند دنوں کے اندر اور چند سالوں کے اندر 13,000 پوائنٹ انہوں نے محصول جمع کیا اور برطانیہ کی جو ملکہ تھی، ملکہ الزبیت، اس کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد پھر 1662 کے اندر ان 20 سالوں کے اندر کیا ہے اس نے 6 لاکھ پوائنٹ تجارتی محصول جمع کیے۔ اس طریقے سے وہ جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی ان کو تمام اعزازات اور انعامات سے نوازا اور نوازنے کے بعد کیا ہے ان کو بہت حوصلہ افزائی کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے ملکہ الزبیت جو برطانیہ کی حکمراں تھی، جو اس کے اوپر قائم تھی، اس نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کے لیے کیا ہے ہندوستان کے اندر بھیجا تھا، تو لہذا اس نے اس طریقے سے کیا ہے ہندوستانی مسلمانوں کو غلام بنانے کا ایک منصوبہ اور ایک پلان بنایا تھا۔ تو انگریز 1601 کے اندر آتا ہے، پھر 1601 کے اندر دھیرے دھیرے تجارت کے ذریعے سے وہ کیا ہے مضبوطی پکڑتا چلا گیا۔ پھر 1757 عیسوی کے اندر کیا ہے نواب سراج الدولہ نے کیا ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے غلامیوں کو زنجیروں سے کیا ہے نجات پانے کے لیے کیا ہے آزادی کی جنگ کو لڑی ہے۔ تو لہذا جنگ کو لڑتے لڑتے کیا ہے اپنی صفوں کے اندر جو ضمیر فروش تھے، جو انگریزوں کے چاپلوس تھے، جنہوں نے انگریزوں کے آمنے ماتھے کو ٹھیکا تھا اور سر کو جھکایا تھا، چند پیسوں کی خاطر کیا ہے وہ مخبری کیا کرتے تھی۔ انگریز کے پاس خبر رساں ایجنسیاں موجود تھی، تو لہذا میر جعفر نے کیا ہے نواب سراج الدولہ کی کیا ہے انگریز کے پاس کیا ہے مخبری کی، اس طریقے سے اس کو شہید کر دیا گیا۔ پھر 1757 کے بعد کیا ہے پھر 1900
99 کے اندر کیا ہے سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ نے کیا ہے انگریز کے خلاف مورچے کو قائم کیا ہے اور وہ انگریز کے خلاف لڑتا ہے. تو لہذا 1799 کے اندر میر صادق کی کیا ہے بغاوت کی وجہ سے اس نے انگریز کے پاس اس کی کیا ہے مخبری کی. اس طریقے سے 1799 کے اندر کیا ہے سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جب تک سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ ہندوستان کے اندر زندہ تھا جب تک وہ کیا ہے ان کے خلاف عالم بغاوت بلند کر رہا تھا, انگریز کے خلاف جہاد کر رہا تھا. تو لہذا انگریز کی ذریت کے اندر اور انگریز کے اندر اس کی خفیہ ایجنسیوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی, اتنی جرأت نہیں تھی, اتنی طاقت نہیں تھی وہ کھلے عام اور سر عام یہ کہہ سکے کہ ہندوستان ہمارا ہے, ہندوستان کے اوپر ہمارا قبضہ ہے, آج سے ہندوستانی ہر باشندہ ہمارے ماتحت رہے گا. اس کے اندر یہ قوت نہیں تھی. جب سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا میر صادق کی کیا ہے بغاوت کی وجہ سے, تو انگریز نے اس کے جسم کے اوپر پیر رکھ کر کے یہ اعلان کیا ہے آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے, آج سے یہاں پر ہماری حکومت ہے, یہاں پر ہم قابض ہیں اور یہاں ہم حکمرانی کریں گے. سن 1799 کے بعد کیا ہے سن کیا ہے 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ محدث دہلوی نے کیا ہے ایک فتوے کو صادر کیا ہے. اور فتویٰ کیا تھا, فتویٰ کیا ہے انگریز کے خلاف بغاوت کا تھا. اور وہ فتویٰ یہ تھا کہ انگریز کے ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے, تمام اسلامی باشندے ایمان والوں کے لیے اور ہر ہندوستانی کے لیے, ہر ہندوستان کے اندر رہنے والے ہر باشندے کے لیے انگریز کے خلاف عالم بغاوت کرنا فرض ہو گیا ہے. لہذا ہر ایک اس کی تیاری کرے. اور یہ فتویٰ اتنی تیزی سے کے ساتھ کیا ہے پورے ہندوستان کے اندر گوشے گوشے کے اندر خطے کے اندر گاؤں اور قریہ کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے. تو لہذا اس پھیلنے کے بعد انگریز کے اندر ہلچل مچ گئی ہے. تو لہذا اس کے بعد چند سالوں کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ انتقال کر گئے ہیں. انہیں چند سالوں کے بعد کیا ہے اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن انہوں نے اپنے پیچھے اپنے ایسے جانشین, اپنے ایسے تلامذہ, اپنے ایسے روح روا کو چھوڑا ہے جو ان کے کیا ہے مشن کو لے کر کے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں. حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ الرحمہ اور کیا ہے حضرت مولانا احمد بریلوی علیہ الرحمہ, ان دونوں نے مورچے کو سنبھالا ہے اور پھر یہ گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ پورے ہندوستان کے اندر پھیلے ہیں. اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے, اس بات کو لوگوں کے اندر ذہن سازی کی ہے اور اس بات کو پھیلایا ہے انگریز کے خلاف آواز کو بلند کرنا, اس ظالم اور جابر طاقتوں کا مقابلہ کرنا یہ ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے. اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے انگریز کے پاس خبر پہنچتی ہے تو لہذا اس طریقے سے انہوں نے بھی کیا ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے. گرفتار کرنے کے بعد کیا ہے انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. تو لہذا اس طریقے سے ہندوستان کے اندر ایک تاریخ زمانہ گزرا ہے اہل اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. اس کے بعد کیا ہے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے کیا ہے اپنے استاد مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے کیا ہے نہج کے اوپر کیا ہے اس محنت کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں. پھر انہیں کیا ہے اس طریقے سے لینے کے بعد سن 1857 کے اندر کیا ہے انگریز کے خلاف جنگ ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے, مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں کے وہ اسباب نہیں تھے, وہ ذرائع نہیں تھی, وہ اسباب مہیا نہیں تھے. انگریز حکومت پر قابض تھا, اس کے پاس اسباب موجود تھے, ذرائع موجود تھے. اس نے کیا ہے مسلمانوں کو شکست دے دی اور اس کے بعد اس نے کیا ہے ایک خفیہ طریقے سے مسلمانوں کو کیا ہے اور اہل اسلام کو اور ہندوستان کے اندر رہنے والوں باشندوں کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے ایسے اسکولوں کے اندر مفت تعلیم دینا شروع کر دی. عیسائی اسکولوں کے اندر کیا ہے انہیں تعلیم دیتے فری کے اندر اور ان کو عیسائی کی طرف مائل کرتے. اس طریقے سے مستقل محنت کی جا رہی تھی. لیکن اسی زمانے کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے جب اس کے صورت حال کو دیکھا کس طریقے سے لوگوں کو مذہبوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے, فری کے
اندر تعلیم دی جا رہی ہے، تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی ٹھیک 1857 کے بعد 1866 یا 67 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور یہ لوگوں کے اندر پیغام پہنچایا اپنے بچوں کو دارالعلوم کے اندر بھیجے، یہاں پر مفت تعلیم دی جائے گی۔ اس طریقے سے لوگوں کو ایمان کو بچایا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی ہے، ان کے اسلام کی حفاظت کی ہے، لیکن خفیہ طریقے سے کیا ہے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 30-35 سال کے بعد کیا ہے ایک تاریخ زمانہ گزرنے کے بعد کیا ہے خفیہ طریقے سے محنتیں ہوتی ہیں، تو لہذا اس کے بعد حضرت مولانا کیا ہے شیخ الہند علیہ الرحمہ کو کیا ہے قید کر لیا جاتا ہے۔ حکومت کیا ہے برطانیہ نے کیا ہے گرفتار کرانے کے بعد اور انگریزی حکومت نے گرفتار کرانے کے بعد مالٹا کی سلاخوں کے اندر اور صعوبت خانوں کے اندر پہنچا دیا ہے، وہاں پر وہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ 4 سال کی سزا کاٹنے کے بعد کیا ہے جب وہ واپس آتے ہیں انہوں نے پھر اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھے ہیں، اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ہندوستان کے اندر کچھ سال اور زندہ رہ جاتے، آج جو موجودہ ہندوستان کا نقشہ ہے وہ ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا، یہ موجودہ ہندوستان کا نقشہ نہ ہوتا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تو لہذا اس کے بعد سن 1947 کے اندر کیا ہے ہمارے اکابرین نے جنگ لڑی ہے، دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے اور کیا ہے اسلام آباد تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں علماء کو کیا ہے پھانسی کے پھندوں کے اوپر نہیں لٹکایا گیا ہو، اور شاملی کے میدان سے لے کر کے کیا ہے دہلی کی چاندنی چوک تک کیا ہے کوئی درخت، کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں علماء کو پھانسی کے اوپر درخت کے اوپر لٹکا دیا گیا ہو، ان کی گردنوں کو ٹانگ دیا گیا ہو۔ اتنی قربانیاں ہم دے دی ہے، لیکن آج جو فرقہ پرست عناصر طاقتیں ہمارے موجودہ ہندوستان کے اوپر قابض ہو گئی ہیں، آج وہ ہم سے یہ ثبوت مانگ رہی ہے کہ تم ہندوستانی ہو کہ نہیں ہو، تمہارے اوپر ہندوستانی ہونے کا شک، ہمارے ہندوستانی ہونے کے اوپر تمہیں کیا ہے شک موجود ہے۔ لیکن جب ہم نے اکابرین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس انگریز کے خلاف جنگ لڑی تھی، اس وقت تمہارے دادا کہاں تھے؟ تم تو انگریز کی غلامی کر رہے تھے، انگریز کے آگے ماتھا ٹیک رہے تھے، تم انگریز کی غلامی اور تلوؤں کو چاٹ رہے تھے، تمہارے باپ دادا کا کیا ہے کہیں سے دور تک نام نہیں ہے۔ آج جو فرقہ پرست عناصر طاقت ہے ہندوستان کو کیا ہے گنگا جمنا یعنی تہذیب کو کیا ہے مٹانا چاہتی ہے، اس تہذیب کو برپا کرنا چاہتی ہے، اس کو کیا ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے ہمیں کیا ہے طاقت سے نہیں دینا ہے، ہمیں پیار سے دینا ہے، محبت سے دینا ہے، بھائی چارگی سے دینا ہے۔ ہم ہندوستانی ہے اور ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی ہے جس وطن کے اندر بندہ پیدا ہو اس وطن کی مٹی سے محبت کرنا اس کا ایمانی فریضہ ہے، اس کا اسلامی فریضہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے جس زمین کی مٹی کو تم پرو گے اس زمین کی مٹی کے اندر کیا ہے ہمارا خون دبا ہوا ملے گا، ہمارا خون سے وہ کیا ہے لال ملے گی، کوئی مٹی ایسی نہیں ملے گی جہاں میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہ دی ہو۔ آج ہم سے ثبوت مانگا جا رہا ہے کہ تم ہندوستانی نہیں ہو، تم ہندوستانی ہونے کے اوپر ثبوت کو پیش کرو۔ اور یہ فرقہ پرست عناصر طاقتیں جو موجود ہے یہ کیا ہے ہندوستان کی تہذیب کو مٹانا چاہتی ہے، اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، ایمان کو کیا ہے ایمان کے دلوں سے سلب کرنا چاہتی ہے، ہر ہندوستانی مسلمانوں کو کیا ہے یہ اسلام سے پھیرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کا جواب ہمیں محبت سے دینا ہے، اس کا جواب ہمیں پیار سے دینا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کسی قوم کی ترقی کے لیے جب تک وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اپنے اسلاف کی کیا ہے تاریخ کو نہیں پڑھے گا، تاریخ کے ورق گردانی کرنے سے اس بات کی شہادت ملتی ہے۔ ہم نے کیا ہے 1757 کے اندر جنگ لڑی ہے، وہ تمام مسلمان تھے۔ اس کے بعد 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ نے جنگ لڑی ہے، وہ تمام مسلمان تھے۔ 1857 کے اندر ہم نے انگریز کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے 1947 کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر کے کیا ہے اس کے بعد جنگ لڑی ہے، تب جا کر کے یہ ہمیں آزادی کی نعمت ملی ہے، ورنہ آج ہم آزاد نہیں ہوتے، ہم انگریز کے غلام ہوتے، انگریزی کلچر کو ہم اپنائے ہوئے ہوتے، اس کی تہذیب کے اندر لگے ہوئے ہوتے، اس کی تہذیب کے مطابق ہم زندگی
گزارتے جس ظالمانہ طریقے سے کیا ہے انگریز نے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس سے اللہ نے ہمیں نجات عطا کی ہے اور ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو انسان کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے کیا ہے آزاد ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا، اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کریں، کس طریقے سے قربانیاں دی ہیں، کس طریقے سے ہم نے ہندوستان کی حفاظت کی ہے، ایک ایک چپے کی، ایک ایک مورچے کی اور ایک ایک گوشے کے ہندوستان کے ایک ایک خطے کی کیا ہے ہم نے حفاظت کی ہے، رکھوالی کی ہے۔ آج ہم سے ثبوت مانگا جا رہا ہے، تو لہذا فرقہ پرست عناصر طاقتوں سے کیا ہے ہم کیا ہے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ کیا ہے ان کا دفاع کریں، اس تہذیب کو قائم رکھیں جس کا پودا کیا ہے ہمارے اسلاف نے لگایا ہے، ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہے۔ اس تہذیب کو باقی رکھنا کیا ہے ہمارے لیے سلامتی اور خیر اور امن کا باعث ہے۔ تو لہذا جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگان دین کی قربانیوں کو کیا ہے یاد کر کے کیا ہے ان کے اوپر کیا ہے اللہ کیا ہے کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا